بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک، یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوت سے 10 سال قبل کی ہے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اہم شخص تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4416۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دین اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ رکھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کے پہاڑ اور ہر جاندار چیز کو پیدا فرمایا کہ نبی امی نے مجھ سے تاکیدن کہا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کے سوا اور کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عظیم مقام ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت با اعتماد رفیق ہیں۔ اس لیے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درج ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے۔ بحوالہ ترمذی کتاب المناقب۔ جس شخص کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں اس سے علی بھی دوستی رکھتا ہے۔ بحوالہ ترمذی کتاب المناقب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کشادہ دل اور کشادہ ذہن تھے۔ آپ نے کھلے دل سے اپنے ساتھیوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پہاڑ اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض اور عداوت رکھے گا جو بدبخت اور مارق یعنی بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت قرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ بحوالہ کنز الاعمال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق والوں سے کہا تھا
کہ جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو، کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں، اسی وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، یا میں بھی اپنے ساتھیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعاً جھوٹی ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری فضائل اصحاب النبی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اوصاف حمیدہ کا مجموعہ تھی، آپ کے اندر ساری اچھی خوبیاں مثلاً امانت و دیانت، زہد و تقوی وغیرہ موجود تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حرا کے ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، کتاب فضائل صحابت۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن بجرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ایسی ہی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔